ہم تو یہ باتیں کرتے تھے، ہم یہ باتیں سنتے تھے کہ بابری مسجد بھی فتح ہوگی اور لال قلعے کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ جو لوگ یہ لہرانا چاہتے تھے ان کو بھی آپ نے قید و بند کے اندر ڈال۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اس گناہ میں ہم سب شریک ہیں کہ اللہ اس سے ہم بری ہیں، نہ کچھ کر سکتے تھے نہ کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے محنت کر رہے، وہاں کے علماء کوشش کر رہے، وہاں کی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں، لیکن ان کو حمایت کسی کی حاصل نہیں۔ سامعین محترم، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی یاد کے لیے، اپنے قرب کے لیے مساجد آباد کرنے کا حکم دیا، مساجد بنانے کا حکم دیا، مساجد کے لیے پیش رہنے کا حکم دیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے جو پہلا گھر بنا تھا وہ اللہ ہی کا گھر تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ حضرات انبیاء جو دنیا میں آئے، کسی نبی کی یاد میں کوئی اس کا گھر، اس کا قلعہ یا اس کی کوئی اور تعمیراتی چیز موجود نہیں ہے۔ انبیاء کی یادگاروں میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو صرف مساجد ہے۔ بیت المقدس یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان کی یاد ہے، اور آج تک موجود ہے اور قیامت تک وہ موجود رہے گا۔ مسجد حرام حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم کی یاد، اور اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نئے انداز سے بنایا۔ تو یوں سمجھیے کہ انبیاء کی جو تعمیر ہے وہ مساجد ہی رہی ہے، یا انبیاء کی جو باقیات ہیں ان کی یادگاریں وہ مساجد ہی رہی ہے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دور کے اندر مسلمانوں نے ہمیشہ مساجد کو اہمیت دی ہے۔ یوں سمجھیے کہ مساجد یہ مسلمانوں کی روح کی طرح ہے۔ جس طرح روح اور جسم کا ساتھ ہوتا ہے، اس طرح مسلمان کا اور مسجد کا ساتھ ہے۔ مسلمان کی زندگی سے مسجد نکال لی جائے تو مسلمان میت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ لازم قرار دیا گیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز اختیار کیا وہ یہ تھا کہ آپ جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو مسجد قباء کے مقام پر آپ نے کچھ عرصہ قیام فرمایا۔ تو وہاں جو آپ نے کچھ عرصہ قیام کیا، وہاں پر آپ نے کوئی اور چیز نہیں بنائی۔ آپ کو یہ فکر نہیں تھی، حالانکہ ہجرت کر کے آیا ہو کوئی بھی شخص اور ان کے ساتھ بہت زیادہ لوگ بھی ہوں، تو سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے کوئی گھر بنایا جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جو ازواج مطہرات تھی ان کی تعداد 9 تھی، تو 9 بیویاں موجود ہوں، ان کے گھروں کی کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کو رکھنا کہاں ہے، ان کا گھر کہاں بنانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے قباء مسجد کا جو مقام ہے وہاں پر آپ نے قیام فرمایا اور وہاں مسجد بنائی۔ مسجد قباء اسے کہا جاتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے، جو سرور کونین نے اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمائی، اور پھر آپ نے اس کی فضیلت بیان کی کہ جو شخص اس مسجد کی طرف پیدل چل کر آئے اور یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مسجد اپنی اہمیت کے لحاظ سے کس قدر عظیم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تعمیر کی۔ پھر آپ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں بھی آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا،
آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرما ہوئے، اور سب سے پہلے جو آپ نے عمل کیا وہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور خود آپ نے بنفس نفیس اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور مسجد جب بن گئی، مسجد بننے کے بعد آپ نے اپنے حجرے بنانے کا حکم دیا کہ اب اس کے اندر میرے گھر بنا دیے جائیں، تو مسجد نبوی کے ساتھ 9 حجرے آپ کے بنائے گئے۔ مسجد نبوی پہلے بنی، حجرے بعد میں بنے، اور پھر مسجد کے ساتھ اتنا آپ نے صحابہ کرام کو منسلک کیا کہ صحابہ کرام جب دنیا کی طرف نکلے، شرق اور غرب میں، شمال اور جنوب کی طرف، تو جہاں جہاں وہ پہنچے انہوں نے اپنی یاد کے طور پر سب سے پہلے مسجد بنائی اور سب سے آخر میں مسجد چھوڑ کر گئے۔ یعنی ان کا سارا جو نظام تھا مساجد ہی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو بھیجتے تھے جہاد کے لیے، تو فرمایا کہ فجر کے ٹائم حملہ کرنا ہے، سحری کے وقت، تو جس محلے سے، جس بستی سے مسجد کی اذان کی آواز آئے مسجد سے، وہاں پر حملہ نہیں کرنا، اور جہاں سے اذان کی آواز نہ آئے وہاں پر حملہ کر دینا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مساجد ہیں، یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی پہچان ہے۔ جس بستی کے اندر مسجد موجود نہیں ہے، جس علاقے کے اندر مسجد موجود نہیں ہے، جہاں اذان کی آواز نہیں آتی ہے، جہاں اذان ہوتی نہیں ہے، تو یوں سمجھیے کہ وہ تو ویران ہے، اس کا اسلام کے ساتھ اس بستی کا کوئی تعلق نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پابند کیا، فرمایا کہ جب تم کسی بستی میں داخل ہو تو دیکھ لو کہ وہاں پر اگر مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے تو پھر حملہ نہیں کرنا، اگر نہیں آتی تو پھر حملہ کر دینا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا صحابہ کرام کو اس کے ساتھ منسلک کیا مساجد کے ساتھ کہ اگر کوئی آندھی چلتی تو لوگ گھروں میں جانے کے بجائے مسجد کی طرف جاتے، کوئی جہاد کی آواز آتی تو لوگ گھروں میں جانے کے بجائے مسجد میں آتے، کوئی خوشی کی خبر آتی تو مسجدوں میں گھروں میں جانے کے بجائے مسجدوں میں آتے، کوئی غم کی خبر آتی تو بازاروں میں نکلنے کے بجائے مسجد میں آتے، سورج گرہن لگتا تو مسجد کا رخ ہوتا، چاند گرہن لگتا تو مسجد کا رخ ہوتا، نماز استسقاء کا مسئلہ ہوتا تو مسجد کا رخ ہوتا۔ ہر معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد ہی کا رخ کیا کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان کرے اور مسجد سے وہ جدا ہو جائے۔ اب نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں، آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں تو سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، بچوں کی نظام تعلیم ہے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے تو مساجد سے دی جاتی ہے، دینی تعلیم دی جاتی ہے تو مساجد سے دی جاتی ہے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو مساجد سے بلند ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر جہادی قافلے روانہ ہوتے تھے تو مسجد سے روانہ ہوتے تھے، مال غنیمت جمع ہوتا تھا تو مسجد میں جمع ہوتا تھا، وفود آتے تھے تو مسجد کی طرف آتے تھے، وفود جاتے تھے تو مسجدوں ہی سے جاتے تھے۔ نظام تبلیغ پورے کا پورا مساجد کے ساتھ منسلک تھا، نظام قانون پورے کا پورا، حد جاری نہیں ہوتی تھی، مسجد کے اندر حد لگائی نہیں جاتی تھی، حدوں کے فیصلے مسجد کے اندر ہوتے تھے، جہاد کی ٹریننگ مسجد کے اندر ہوا کرتی تھی۔ گویا کوئی عمل آپ اٹھا لیں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہر مسلمان کا عمل مسجد ہی کے ساتھ منسلک ہوتا تھا۔ تو اسی بنا پر جب دنیا کے اندر یہ مسلمان نکلے تو انہوں نے پھر بڑی بڑی مساجد ہی بنائی۔ آپ دیکھ لیں قرطبہ میں کیا بنا، وہاں پر مسلمانوں نے اپنی یاد کے طور پر کیا چھوڑا ہے، دنیا نے اپنی یاد کے طور پر قلعے چھوڑے ہیں، بلڈنگیں چھوڑی ہیں، عمارتیں چھوڑی، مسلمانوں نے کیا چھوڑا؟ مسلمانوں نے مساجد چھوڑی۔ غرناطہ میں آج بھی وہ مسجد گواہ ہے، اس کے مینار گواہی دیتے ہیں کہ صدیوں پہلے یہاں پر مسلمان آئے تھے، اور وہ جب یہاں پر آئے تو ان کے عروج کا دور تھا، جب زوال ان پر آیا تو مسجدیں پھر بھی وہ چھوڑ کر گئے۔ مساجد پھر بھی ان کی نشانیاں تھی کہ یہ ہم نے بنائی ہے دنیا کے اندر، اور مسجد دمشق اس بات کی گواہ ہے، مسجد امام بخاری اس بات کی گواہ ہے، مسجد امام مسلم اس بات کی گواہ ہے، مسجد بابری اس بات کی گواہ ہے۔ ظہیر الدین بابر نے 16ویں صدی میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بر صغیر کے اندر عروج دیا تھا تو 800 سال مسلمانوں نے
بر صغیر پر حکومت کی، ہندوستان کے اندر حکومت کی. اور اس وقت کا ہندوستان یہ آج کا ہندوستان نہیں تھا. اس وقت کا ہندوستان شروع ہوتا تھا افغانستان سے، وہ روس کے بارڈر سے شروع ہوتا تھا اور سری لنکا تک جاتا تھا. اس کو بر صغیر کہا جاتا تھا. اس کے اندر تمام ممالک جو آج 8-10 ممالک ہیں، یہ ایک ملک ہوا کرتا تھا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دسترس دی ہوئی تھی. یہاں پر مسلمان آباد تھے، یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، یہاں پر اسلام کو پہچان ملی ہوئی تھی. 800 سال اس پورے خطے پر مسلمانوں نے حکمرانی کی، تو مسلمانوں نے مسجدیں بنائی. تاریخ گواہ ہے اس بات پر، یاد رکھیں. کبھی اس دھوکے میں نہ آئے، کبھی اس پروپیگنڈے میں نہ آئے کہ مسلمانوں نے کبھی کوئی مندر گرا کر وہاں پر مسجد بنائی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. مسجدیں الگ بنی ہیں، مندر الگ گرائے گئے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہاں، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے. اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ اگلے کی عبادت گاہ کو گرا دیا جائے. یہ تو اسلام نے بتلایا ہی نہیں. اگر اسلام یہ بتلاتا تو پھر غرناطہ کے اندر اور دنیا کے جہاں کہیں مسلمانوں کی حکومت، 4 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، 65 لاکھ مربع میل پر حضرت امیر معاویہ کے دور میں حکمرانی تھی، تو دنیا کے اندر ایک مندر، ایک کلیسا باقی نہ رہتا. لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی یہ تربیت کی کہ خبردار ان کی عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑنا، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں گرانا. تو اسلام نے ان کو گرایا بھی نہیں، اور اسلام نے ان کو نقصان بھی نہیں پہنچایا، بلکہ ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھا. اگر ان کی باتیں ہوتی ہیں تو ہوتی رہے. کیونکہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوگی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فرمایا دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. اللہ نے حق کو واضح کر دیا، اللہ نے باطل کو واضح کر دیا. اب حق کیا ہے سب کو پتا ہے، باطل کیا ہے سب کو پتا ہے. اس کے بعد اب کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں. اب یہ نہیں کہا جائے گا ان کی عمارتیں گرا دی جائے، ان کی بلڈنگیں گرا دی جائے. ہاں، یہ یورپ میں ہوا ہے اس صدی میں کہ یورپ میں کلیسا عیسائی جو کہ اپنے مذہب سے برگشتہ ہو گئے، اپنے مذہب کو انہوں نے چھوڑ دیا، الہاد ان کے اندر آ گیا، ان کے اندر دنیا پرستی آ گئی، تو انہوں نے اپنے کلیسا فروخت کرنے شروع کر دی. اب وہاں پر مساجد کلیساؤں کے اندر بن رہی ہیں، لیکن یہ وہ کلیسا ہے جو وہ خود اپنے ہاتھ سے فروخت کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ایک پروسیس کے تحت فروخت ہوتے ہیں. یونان میں ہم نے مسجد بنائی، ہماری جماعت نے مسجد بنائی. یہاں پاکستان سے بھی الحمدللہ اس کے لیے ہم نے یہاں سے پیسے بھیجے. وہ مسجد کلیسا کے اندر بنائی گئی. کوئی عیسائی معبد خانہ تھا، اس کے اندر بنائی گئی، لیکن اس کو گرایا نہیں گیا، اسی کو صحیح کیا گیا، اس کے اندر سے وہ مٹا دیے گی اور وہاں پر مسجد بنی. یونان کی اس علاقے میں پہلی مسجد بنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہ ایک کلیسا کے اندر بنی. اسی طریقے سے برطانیہ کے اندر مسجدیں بن رہی ہیں. 18 مسجدیں اس سے پہلے کلیساؤں کے اندر بن چکی. کسی کلیسا کو گرایا نہیں گیا، صرف اس کا رخ بدل دیا گیا اور ان کو باقاعدہ طور پر خریدا گیا ہے. تو تم مسلمانوں کی یہ تعلیم نہیں ہے، نہ یہ تربیت ہے کہ ہم کسی کی عبادت گاہ کو گرا دیں. لیکن افسوسناک بات آپ دیکھیے، اور بڑی ہی دکھ اور کرب کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، یہ بابری مسجد جو مسلمانوں کی یاد تھی، جو ظہیر الدین بابر نے بنائی، اور ہزاروں سال اس مسجد کے اندر مسلمان سجدہ ریز ہوتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے. 1992 میں اس مسجد کو گرا دیا گیا، اور اس کے بعد اس مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کے لیے کوشش کی گئی. اور 22 جنوری، آج سے کچھ دن پہلے 22 جنوری 2024 کو وہاں پر رام مندر تعمیر ہوا اور اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے. مسلمانوں کی بدعملی کی آپ حالت دیکھیے کہ پوری دنیا میں کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، پوری دنیا میں کوئی احتجاج بلند نہیں ہوا، پوری دنیا میں کسی بڑے حکمران نے یا بڑے کسی ذمہ دار نے یہ احتجاج نہیں کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا. وجہ کیا ہے کہ مسلمان غفلت کی نیند سو رہے. وہ وقت تھا کہ جب مسلمان مساجد بناتے تھے، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کی مساجد کو گرا کر وہاں پر مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے
کہ انڈیا کے سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم نے تمام تر تحقیقات کی ہیں لیکن بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی کوئی باقیات ہمیں نہیں ملی. یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ رام کی پیدائش کی جگہ ہے، جنم بھومی ہے اس کی، یہاں پر وہ ہمارا خدا پیدا ہوا تھا. ہندوؤں کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں پر رام پیدا ہوا تھا، تو یہاں پر اس کے نیچے مندر موجود ہے، اس کی باقیات موجود ہیں. تو جب اس کو کھودا گیا اور جتنا کھود سکتے تھے ماہرین آثار قدیمہ کھودا، تو سپریم کورٹ کے اندر یہ رپورٹ پیش ہوئی کہ جناب وہاں پر ہمیں مندر کے کوئی آثار نہیں ملے. اس کے باوجود کیا فیصلہ آیا؟ ملک بھی ہندوؤں کا، سپریم کورٹ بھی ہندو، اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی پریشر ان پر نہیں تھا. ہندوستان کے مقامی مسلمانوں نے قربانیاں دی، وہ تو غلام ہیں بیچارے، وہ کتنی قربانیاں دے سکتے ہیں. جب یہ مسجد بابری گرائی گئی 2000 مسلمان شہید کیے گئے، 2000 مسلمان انڈیا میں شہید کیے گئے، اتر پردیش میں شہید کیے گئے، گجرات میں 5000 مسلمان شہید کیے گئے، حیدرآباد میں 1000 مسلمان جو ہے شہید کیے گئے. وہاں کے مسلمانوں نے تو قربانی دی. ہوتا یہی ہے کہ ایک طرف ایک لڑتا ہے، دوسری طرف سے دوسرا کمک بھیجتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، اس کے لیے میدان کے اندر آتا ہے. ہوا یہ کہ وہ میدان کے اندر رہے اور ہم پیچھے سے ہٹ گئے. ہم تو آزاد تھے نا، ہماری آواز بلند تھی، ہم ان کے ساتھ معاشی مقاطعہ کر سکتے تھے، ہم ان کے ساتھ تعلقات، سفارتی تعلقات منقطع کر سکتے تھے، ہم اپنا سفیر بلا سکتے تھے، ان کے سفیر کو نکال سکتے تھے. اگر 10 مسلمان ملک یہ فیصلہ کر لیتے کہ جناب اگر تم نے یہ حرکت کی تو ہم تمہارے سفیر نکال دیں گے اور اپنے سفیر بلا لیں گے، جرت نہیں تھی ہندو بنیے کی کہ وہ مسجد کی جگہ پر مندر تعمیر کرتا. لیکن پوری دنیا میں کسی مسلمان نے صدا احتجاج بلند نہیں کی. ایک صدا وہ ہوتی ہے جو عوام بلند کرتی ہے، عوام کی صدا یہ کمزور ہوتی ہے. عوام کی صدا اپنے لیے ہوتی ہے، ہم اپنا گلا خراب کرتے ہیں، اپنی سڑکیں خراب کرتے ہیں، اپنے علاقے خراب کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ دشمن کو نہیں ہوتا. دشمن کو فائدہ ہوتا ہے جب اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑا جائے، اور وہ ان کی معیشت ہوتی ہے، ان کی پاور ان کی معیشت ہوتی ہے، ان کی معیشت کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے سفیروں کو نکالا جائے، اپنے سفیروں کو بلایا جائے، معاشی مقاطعہ کیا جائے، اور ہر سطح پر ان کے خلاف آواز بلند کی جائے. اور یہ حکومتوں کی سطح پر جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر اس کے اثرات نکلتے ہیں. لیکن اس دوران کیا ہوا کہ ہماری بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر تعمیر ہوتا رہا، اور ادھر ہمارے ہی علاقے میں پاکستان کے اندر سکھوں کے لیے گردوارہ تعمیر ہوا جو ہزاروں ایکڑ پر بنا ہے، ہزاروں ایکڑ پر بنا ہے. وہاں پر حالانکہ وہ جو جگہ ہے، ہمیں خود وہاں پر انہوں نے لے کر گئے تھے، وہ جگہ میرے خیال میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی یہ آپ کے سامنے یہ جگہ ہے. میرے خیال میں کوئی 2 مرلے جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ اس کی وہ پیدائش کی جگہ ہے، جو بھی وہاں پر وہ بیٹھا تھا، ان کا بڑا جو بیٹھا تھا، اتنی جگہ بھی نہیں ہے. لیکن ہزاروں ایکڑ اراضی، یوں سمجھیے کہ پورا یہ واہ کنڈ اگر ملا لیا جائے، اتنی ایکڑ اراضی پر انہوں نے صرف اور صرف سکھوں کا گردوارہ قائم کر دیا. مسلمان ملکوں کے اندر مسلمان حکومتیں سکھوں کے گردوارے قائم نہیں کر سکتی، یہ حرام. مسلمان حکومت کیسے قائم کر سکتی؟ مسلمان حکمران کیسے اس کے لیے فنڈ دے سکتے؟ مسلمان حکمران اس لیے فنڈ دیں گے کہ وہاں پر غیر اللہ کی پوجا ہو، وہاں پر بتوں کی پوجا ہو، وہاں پر بتوں کے سامنے سجدے کیے جائے. وہ کافروں کا پیسہ ہوگا، کافروں کا پیسہ لگے گا، اور کافر ہی وہاں پر عبادت کریں گے. نہ مسلمانوں کا پیسہ لگ سکتا ہے، نہ مسلمان اس کے لیے زمین دے سکتے. لیکن افسوسناک بات دیکھیے کہ وہاں پر وہ مسجد کو توڑ کر مندر بنا رہے تھے، اور یہاں پر ہماری سرزمین پر گردوارہ بن رہا. اور پھر اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سرزمین عرب، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، فرمایا یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا. اور صحابہ کرام پر قربان جائیں کہ حضرت عمر کے دور میں انہوں نے رسول اللہ کی اس وصیت پر عمل کیا، جزیرہ عرب سے تمام یہودیوں کو نکال دیا تھا، تمام مشرکوں کو نکال دیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
اور المیہ دیکھیے، ادھر سے بابری مسجد شہید ہو رہی ہے، رام مندر بن رہا ہے، اور ادھر سے یو اے ای کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر، شارجہ کے اندر ایک بہت بڑا عبادت خانہ ہندوؤں کو تعمیر کر کے مسلمان تحفے میں دے رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا مندر وہاں پر تعمیر ہوا ہے، دنیا کا سب سے بڑا مندر۔ ہندوستان کے اندر اتنا بڑا مندر نہیں ہے جتنا بڑا مندر یو اے ای میں تعمیر ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی غیرت ختم ہو گئی۔ مسلمان 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان، 2 ارب زندہ لاشوں پر آج بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر بنا ہے۔ مجھے بتلائیے کہ مسلمانوں کی غیرت کدھر گئی؟ مسلمان حکمران کدھر گئے ہیں؟ مسلمان بڑی بڑی حکومتیں کدھر گئی ہیں؟ ان کا پیسہ کدھر گیا؟ ان کا روب دان کدھر گیا؟ وہ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان سے، انسان ہے، انسان کی سوچ میں فرق ہوتا ہے، لیکن ابوالکلام آزاد کہا کرتے تھے تم پاکستان بنا رہے ہو، پاکستان بناؤ، لیکن پاکستان کے اندر اسلام کبھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہندوستان چھوڑ کے جا رہے ہو، چھوڑ جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے اندر ایک مسلمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب مسلمان باقی نہیں رہے گا تو مسلمانوں کی عبادت گاہیں کہاں باقی رہیں گی؟ اور وہاں کا وہ ہندو نریندر مودی، وہ یہ بات افتتاح کے موقع پر کر رہا ہے، 22 جنوری، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے اس نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس نے کہا یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، جو آئے تھے وہاں سے حملہ کر کے اور ہمارا یہ علاقہ انہوں نے چھینا تھا، یہاں پر انہوں نے اپنی عبادت گاہیں بنائی تھی، اور آج یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے بدلہ لے لیا، اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جتنی آپ کی تاریخی مسجدیں ہیں سب گرائی جائیں گی اور سب پر وہاں پر مندر تعمیر ہوں گے۔ ابوالکلام آزاد نے کیا کہا تھا؟ مسلمانوں کا بٹوارا، چلیں آپ آزاد ہو گئے، مسلمان بٹ گئے، لیکن آپ آزاد ہو کر آپ نے ان کا کتنا ساتھ دیا ہے؟ آپ نے ان کے بارے میں کیا محنت کی ہے؟ آپ نے ان کے بارے میں کیا کوششیں کی ہیں؟ آپ نے ان کے بارے میں کیا پالیسی اختیار کی ہے؟ وہ تو آپ ہی کے لوگ تھے۔ مجھے یاد ہے کہ رؤوف شاہ 1944 میں اس طرح یہ آیا تھا، ایک ہندوستان سے مسلمان لیڈر تھا، وہ آیا تھا لاہور میں، تو اس نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہم نے تو آپ کو تسلیم کر لیا ہے کہ آپ نے ایک ملک بنا لیا، ہمیں پاکستان تسلیم ہے، ہم واپس ہندوستان جا رہے ہیں۔ اس نے رب کا واسطہ دے کر کہا تھا، اے پاکستان کے مسلمانوں، ہمیں نہیں بھولنا ہے، ہمیں نہیں بھولنا، کہیں ایسا نہ ہو ہماری عزتیں تار تار کر دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری مساجد ویران کر دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بچوں کو ہندو بنا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مذاہب تبدیل کر دیے جائیں اور تم ٹس سے مس نہ ہو۔ اس وقت کے جو ہمارے حکمران تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے رہیں گے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے وقت گزرتا گیا اور اس زمین پر مٹی ڈلتی گئی، وقت گزرتا گیا، موقف بدلتے گئے۔ ہم تو یہ باتیں کرتے تھے، ہم یہ باتیں سنتے تھے کہ بابری مسجد بھی فتح ہوگی اور لال قلعے کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ جو لوگ یہ لہرانا چاہتے تھے ان کو بھی آپ نے قید و بند کے اندر ڈال دیا، آپ نے اپنی ساری پالیسیاں بدل دی، سارا نظام بدل دیا۔ تو اللہ کے بندو یاد رکھو، جو جرم ہوتا ہے اس جرم کے اندر جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں کل مجرم بن کر پیش ہوں گے۔ جنہوں نے بابری مسجد گرائی اور اس سے لے کر آج تک جو اس جگہ پر رام مندر تعمیر کرنے والے ہیں اور جو اس پر خاموش رہنے والے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مجرم نہیں؟ ہم ضرور یہاں ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، ہم صرف بات کر سکتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن مسلمان اگر غیرت کا مظاہرہ کرتے، مسلمان حکمران اگر غیرت کا مظاہرہ کرتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پر رام مندر تعمیر ہو سکتا تھا۔ تو مسلمانوں، یہ زوال ہے مسلمانوں کا، بر صغیر کے اندر مسلمانوں کا زوال ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یورپ کے اندر اسلام بڑھ رہا ہے، یورپ کے اندر مساجد نئی سے نہیں بن رہی ہے، کلیساؤں کے اندر بن رہی ہے، اور یہاں مساجد گرائی جا رہی ہے، یہاں مساجد پر حملے ہو رہے ہیں،
یہاں مساجد کو ویران کیا جا رہا ہے، وہاں مسجدیں آباد ہو رہی ہے، یہاں مساجد کو ویران کیا جا رہا ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اس گناہ میں ہم سب شریک ہیں کہ اللہ اس سے ہم بری ہیں، نہ کچھ کر سکتے تھے نہ کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور پھر وہ مسلمان حکمران آج بھی اگر اپنی آواز توانا رکھ کر بات کریں تو اس سے اگلے مرحلوں میں تو بچ سکتے ہیں۔ جو آگے ان کی نگاہ جا رہی ہے کہ ہم مزید مسجدیں گرائیں گے، اللہ نہ کرے کہ کل امام بخاری مسجد گرا دی جائے۔ یہ ساری مسجدیں وہاں پر ہیں، اتنی مساجد پاکستان کے اندر نہیں ہے جتنی ہندوستان کے اندر ہے۔ ہماری آبادی سے ڈبل آبادی وہاں پر مسلمانوں کی ہے۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہے، ہمیں یہ فکر قطعاً نہیں ہے کہ وہاں پر مسلمان جو ہے ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ وہ مسلمان ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے محنت کر رہے، وہاں کے علماء کوشش کر رہے، وہاں کی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں، لیکن ان کو حمایت کسی کی حاصل نہیں۔ اب ہمیں حمایت نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے ملک کے اندر بندہ اجنبی ہو جاتا ہے، وہ وہاں پر یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ اور پچھلے دنوں انہوں نے ایک نئی بات وہاں پر چلائی تھی کہ یہ جو جتنے مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں یہ سارے کے سارے پہلے ہندو تھے، ان کو جبرن مسلمان کیا گیا، لہذا انہوں نے ایک پیکج بنایا حکومت نے کہ واپس اپنے گھر آؤ۔ حکومت ہند کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جو مسلمان ہندو مذہب اختیار کرے گا اس کو ہم گھر بھی بنا کر دیں گے اور اس کی تمام تر کفالت کی ذمہ داری حکومت ہند کی ہوگی۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو سیکولر مسلمان تھے، جن کا عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں تھا، مذہب کے ساتھ نہیں تھا، مسجد کے ساتھ نہیں تھا، جن کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہیں تھی، وہ سارے کے سارے ہندو مذہب اختیار کر لیں۔ آپ کے پاکستان سے ایک عورت بھاگ کر وہاں ہندو مذہب اختیار کر لیا، اسے ہندو مذہب اختیار کیا اسے۔ بڑے بڑے یہ واقعات پیش ہوئے۔ اور دیکھیں یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں یا ہمارے یہ آج ووٹ مانگنے والے لوگ ہیں، یہ آئیں گے، یہ اپنے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس آتے ہیں سب سے اچھے مسلمان بن کر آتے ہیں، عیسائی کے پاس جائیں گے سب سے اچھے عیسائی بن کے جائیں گے، یہودی کے پاس جائیں گے سب سے اچھے یہودی بن کے جائیں گے۔ ان کی پہچان اسلام نہیں ہے۔ ہندوؤں کی آپ دیکھ لیں حالت کہ وہاں کے بڑے بڑے جن کو ہم حیات باختہ لوگ کہتے ہیں، جنہیں ہم یہ کہتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ بابری مسجد گرائی گئی، وہاں کی رام مندر تعمیر ہوا، اس تعمیر میں سب سے زیادہ پیسہ ان لوگوں کا لگا ہے، اور جب اس کی افتتاح ہو رہا ہے یہ سارے سیکولر لوگ جن کو ہم کہتے تھے یہ سیکولر ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں شریک تھے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے پہ راضی نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ہندو کہلانے پہ فخر کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم کہیں، ہم تعارف کروائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے کتنے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے، شاہ صاحب ہم نے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے۔ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتے، آپ کا ایمان اتنی اجازت نہیں دیتا، تو پھر آپ کو ایمان کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جب اپنی پہچان ہی ختم کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ڈنکی کی چوٹ پر کہنا چاہیے ہم قرآن و سنت کے حاملین ہیں، اگر اس سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہمارے پاس کیا رہتا ہے؟ تو اللہ کے بندو، ایک گزارش کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی کہ ہم میں سے ہر شخص یہ نیت کر لے، اللہ تو مجھے توفیق دے، میں اپنی زندگی میں اللہ تیرا ایک گھر بنا کر جاؤں گا، اپنی زندگی میں تیرا ایک گھر بنا کر جاؤں گا۔ یہ جو مسجد گری ہے اس کے ازالہ ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں۔ ہم کم از کم یہ ارادہ کر لیں، اگر 2000 بندہ یہ ارادہ کر لیتا ہے، جہاں کہیں بھی اللہ ہمیں موقع دے، جس وقت موقع دے، وصیت کر کے جائیں، جیسے بھی ہو، ہم اللہ چھوٹا بنے بڑا بنے، ایک گھر اللہ بنائیں گے کہ یہ بابری مسجد کی جگہ پر وہاں پر صدا بلند ہوتی رہے۔ امید ہے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ کے اندر تخفیف کر دے گا، اللہ ہمارے اس جرم کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس ازالے کو قبول کر لے گا، اللہ اس متبادل کو قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد